اور دیکھنے کے لیے آسان طریقہ ہے، صلاۃ العشاء کتنے بجے؟ آسان طریقہ ہے، سب سے پہلے تو آپ قرآن کا علم حاصل کریں، اس کے لیے کوئی عذر نہ پیش کریں کہ کیسے سیکھوں، مجھے تو نہیں آتا ہے، یہ تو مشکل کام ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں کوئی عذر قابل قبول نہیں۔ اگر آپ کی آنکھیں نہیں ہیں تو یہ ایک عذر ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، اگر آپ کے کان نہیں ہیں، سنائی نہیں ہے، تو آپ کا عذر ہے، آپ سن نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کان ہے آپ سن سکتے ہیں، آنکھیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ قرآن کیوں نہیں سیکھ رہے ترجمے کے ساتھ؟ کیا عذر ہے آپ کے لیے؟ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ جب ہم قرآن نہیں سیکھیں گے کیسے اس پہ عمل پیرا ہوں گے؟ کس طرح اپنے آپ کو قرآن کی مخالفت سے بچائیں گے؟ کیونکہ صرف تلاوت کرنا، قرآن کا فقط تلاوت کرنا، یہ کافی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربما تعلی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت تو کر رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا ہے، جب سمجھ نہیں رہا ہے تو عمل نہیں کر رہا ہے، جب عمل نہیں کر رہا ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے تو قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے کہ لعنت ہو تیرے اوپر۔ اللہ کا یہ حکم تیرے سامنے آ رہا ہے، پھر بھی اس کی ہونے کے بجائے یہ باعث گناہ ہو رہا ہے، لعنت ہو رہا ہے۔ کوئی گنجائش نہیں اس بات کی، آپ قرآن ضرور سیکھیں۔ اسی صورت الکہف کے اندر آپ دیکھیں، اللہ رب العزت قرآن نہ سیکھنا، اس سے غفلت برتنا، اعراض کرنا، اس کی سزا اللہ رب العزت نے آیت نمبر 100 اور 101 کے اندر اللہ نے فرمائی ہے، سورۃ الکہف۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اللہ فرماتا ہے ہم جہنم کافروں کے سامنے پیش کریں گے۔ اب کافروں کی جو صفت ہے وہ اللہ بتا رہے، وہ کیا ہے؟ الذین، جو کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھیں میری کتاب ذکر سے پردوں میں تھی۔ ان کی صفت بیان ہے۔ کافر کون ہے؟ جن کو اللہ جہنم پہ پیش کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھیں میرے کتاب ذکر سے پردوں میں تھی۔ آج ہم بھی اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہماری مثال تو اندھوں کی ہے، کتنے فخر سے کہہ رہا ہے یہ۔ قرآن کہتا ہے، سورہ حدید دیکھے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج میں تمہاری آنکھوں کے یہ پردے ہٹا دوں گا، اللہ فرماتا ہے جب جہنم کے سامنے اس کو پیش کرے گا، اور اب آج تیری نظر جو ہے بڑی تیز ہوگی۔ دنیا میں تو اندھا بنا ہوا تھا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، نہ آنکھوں سے دیکھتا تھا نہ کانوں سے سنتا تھا۔ اگر آنکھیں نہیں ہیں کانوں سے تو سن لو اللہ کی کتاب کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اور اللہ کے یہ احکامات اور نواہی اپنے دل کے اندر محفوظ کر لو۔ اب زندگی میں انہی احکامات اور نواہی کے اوپر آپ کو عمل پیرا ہونا ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اب آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے اپنی زندگی میں کہ میرا نفس نفس امارہ ہے، لوامہ ہے یا مطمئنہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ راستے میں جا رہے ہیں،
نامحرم خاتون جا رہی ہے، اب قرآن آپ کو حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ان مومنوں سے کہو کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب آپ اپنے نفس کو دیکھیں، اگر آپ کا نفس آپ کے کنٹرول میں ہے، نامحرم عورت آپ کے سامنے آ گئی اور آپ کی نگاہیں نیچے ہو گئی تو آپ سمجھ لے یہ نفس سے مطمئنہ ہے، اللہ کے حکم کو مان رہا ہے۔ اگر نہیں تو آپ کو مجاہدہ کرنا ہوگا، اس نفس کو سیدھا کرنا ہوگا، ورنہ یہ نفس آپ کو جہنم میں اتارے گا۔ اللہ کا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو۔ اب نماز کا وقت ہوتا ہے، صلاۃ کا وقت ہوتا ہے، آواز آتی ہے اور آپ نماز کے لیے نہیں جاتے ہیں تو آپ سمجھ جائے آپ کا نفس جو ہے یہ نفس امارہ ہے۔ نماز نہ پڑھ کے اگر آپ کو ملامت ہوتی ہے تو نفس لوامہ ہے۔ اگر آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں اور جس طرح صلاۃ کو قائم کیا کرنے کا حکم ہے اسی طریقے سے آپ قائم کرتے ہیں تو آپ سمجھے کہ آپ کا نفس نفس مطمئنہ ہے۔ آپ چیک کریں اپنے نفس کو۔ یہ کتاب شفا جو اللہ نے نازل فرمائی ہے یہ ایسی نہیں نازل فرمائی ہے کہ بس تم اس کو تاپوں میں رکھ دو کپڑے لپیٹ کر، نہیں، اس کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کے نوائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ورنہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کتاب نے جس کو جہنم میں روک لیا پھر کوئی نہیں نکال سکے گا۔ اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، جیسے دنیا میں آخری ہے اس طرح قیامت میں آخرت میں بھی آخری فیصلہ ہوگا۔ جنت کا سرٹیفکیٹ یہ کتاب دے گی اور جہنم کا پروانہ بھی یہی کتاب دے گی کہ یہ تمہاری راہ، یہ تمہارا راستہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تم میں سے جو چاہے وہ مان لے، جو چاہے نہ مانے، اس کی مرضی ہے۔ ایک وقت تو آنے والا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اس کو ہم قریب دیکھ رہے ہیں۔ انسان دور دیکھ رہا ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، قریب وہ آنے والا ہے۔ اور سورۃ القیامہ میں دیکھے تو اللہ نے اس کی تشریح فرما دی ہے کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي، جب انسان کی جان گلے میں آ گئی بس اس کا تو قیامت، اس کی قیامت آ گئی نا، اس کی تو آخرت شروع ہو گئی۔ تو ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ موت کب آئے گی؟ اس دن سے پہلے کہ موت آئے اور ناکام ہم دنیا سے چلے جائے ہم تیاری شروع کریں، غفلت کے نیند سے جو ہے ہم بیدار ہو جائیں۔ اور بیدار ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کبھی کبھار ہم قبرستان جایا کریں دیکھنے کے لیے کہ یہ بھی ہماری طرح لوگ تھے، آج دنیا میں نہیں ہے۔ بڑے مصروف لوگ تھے، تجارت کرنے والے، کھیل کود کرنے والے، لہو و لہب کے اندر مشغول رہنے والے، نشے کرنے والے، زنا کرنے والے، ہر قسم کے لوگ یہاں پڑے ہوئے، بدماشیاں کرنے والے آج یہاں پڑے ہوئے، تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو کہ ہمیں مرنا ہے، اس کے لیے پھر تیاری کرے، ورنہ وہ دن ایسا دن ہے
سورت ابراہیم دیکھے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو گندک کے کپڑے پہنائیں گے۔ سورت الاعراف دیکھے، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو جہنم کے کپڑے پہنائیں گے، آگ کے۔ سورہ نساء دیکھے، اللہ فرماتا ہے ایک کھال اس کی جل جائے گی، ہم دوسری کھال چڑھا دیں گے، لیذوق العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکے۔ سورہ محمد دیکھے، سورۃ النساء دیکھے، پینے کے لیے جب یہ فریاد کرے گا ایسا پانی اس کو پلایا جائے گا، یشوی الوجوہ کے چہرے کے قریب لائے گا تو اس کا چہرہ بھون ڈالے گا، جلا دے گا۔ اور سورہ محمد کے اندر فرمایا جب یہ اس کو گلے سے نیچے اتارے گا تو اس کی آنکھوں کو وہ کاٹ دے گا، اتنا گرم پانی ہوگا۔ کھانے کے لیے اس کو زقوم کھلایا جائے گا۔ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا خون اور پیپ اس کو کھلایا اور پلایا جائے گا۔ سورہ فرقان دیکھے، مکانن ضیقن، قرآن کہتا ہے ایک تنگ مکان میں، ایک تنگ کمرے کے اندر اس کا رہنا ہوگا۔ جس طرح کسی کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے نا جیل کے اندر، اسے ایک ایسی جگہ میں رکھ دیتے ہیں جہاں پہ وہ چھوٹا پیشاب بھی کرتا ہے، بڑا پیشاب بھی کرتا ہے، وہاں پہ کھاتا بھی ہے، لیکن جگہ اتنی ہوتی ہے کہ وہاں وہ لیٹ نہیں سکتا ہے، کم جگہ ہوتی ہے۔ سورہ الحاقہ کے اندر دیکھے 70 گز کی زنجیروں سے اس کو باندھا جائے گا، جکڑا جائے گا، کم جگہ میں زنجیروں سے جکڑا ہوا۔ سورہ زخرف دیکھے، سورۃ طٰہٰ دیکھے، آنکھوں سے یہ اندھا کر دیا جائے گا۔ سورہ محمد دیکھے، بڑے بڑے ہتھوڑوں سے اس کے سر پہ وار کیے جائیں گے۔ یہ پورا قرآن ہمیں یہ وہ منظر کشی کر رہا ہے قیامت کی، وہ آخرت کی، کہ انسان یہ تیرا نازک سا بدن اس کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس لیے قرآن اس کو یومن ثقیلہ کہتا ہے، بہت بھاری دن آنے والا ہے، انسان تیرے تصور میں بھی نہیں آ سکتا ہے وہ دن۔ اس کی نعمتیں بھی بڑی زبردست اور وہاں کے عذاب بھی بڑے زبردست ہے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب تم میں سے جو چاہتا ہے وہ رب کی بات مانے اور جو چاہتا ہے نہ مانے، ٹھکرا دے، اس کی مرضی۔ بہرحال جانا اس کو اپنے رب کے پاس ہے، اور اس انجام سے اس کو دو چار ہونا ہے۔ بہرحال وقت ہو گیا ہے، میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ اس آیت کو دہراتا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات سے، منچائی سے روک لیا۔ دل تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہے گا، دل کی بات نہیں ماننی ہے، جی کی بات نہیں ماننی ہے، خواہش نفس کی بات نہیں ماننی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہے ایسے لوگوں کا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، یہ قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، لیکن تیاری نہیں ہے، پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے آپ اس کے کس درجے میں جو آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، آپ کو کیا پتا اس کے بارے میں؟ یہ تو آخرت کا علم اللہ نے مخفی رکھا ہوا ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا ہے۔ ہاں یہ بات سن لو، الی ربک منتہاہا، آخر منتہا جو ہے وہ تمہارے رب کے یہاں۔ انسان جتنا بھی لمبا ہو جائے، جتنا بھی چوڑا ہو جائے، جتنا بھی یہ متکبر بن جائے، جتنی بھی قوت اور طاقت اس کے پاس آ جائے، اور اس کی مثال کے طور پہ بطور دلیل نقلی اللہ نے فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے، چاہے یہ فرعون بن جائے، انا ربکم الاعلی کی آواز لگائے، لیکن
الی ربک منتہاہا، آخری ٹھکانہ اس کا پہنچنے کی جگہ جو ہے وہ اللہ رب، اس کے رب کے یہاں ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، اے نبی آپ تو اس کو ڈرا سکتے ہیں، آپ تو اس کو خبردار کر سکتے ہیں، من یخشاہا، جو وہ ڈرتا تو ہو نا، اس کے اندر خشیت تو ہو نا، اس کا دل تو نرم ہوتا ہو۔ کأنہم یوم یرونہا، فرمایا جس دن، جب یہ اس دن کو دیکھیں گے، اس قیامت کے دن کو دیکھیں گے، تو اس وقت ان کو معلوم ہوگا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ دنیا میں تو انہوں نے یا ایک شام گزاری ہے یا ایک صبح گزاری ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک ایسے شخص سے جس نے دنیا میں کبھی غم اور تکلیف نہیں دیکھی ہوگی، شہنشاہی کی زندگی گزاری ہوگی، مزہ اور آرام کی زندگی گزاری ہوگی، خوشیوں کی زندگی گزاری ہوگی، ایک گھڑی کے لیے صرف جہنم میں اس کو اتار کے اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ، وہ کہے گا کہ کبھی میں نے خوشی نام کی چیز دیکھی نہیں، راحت دیکھی نہیں، اتنا سخت عذاب ہے وہاں کا۔ جب اس قیامت کو یہ دیکھیں گے، اس کی سختیوں کو دیکھیں گے، تو یہ 60 70 اور 80 اور 100 سالہ زندگی اور یہاں کی ساری عیاشیاں بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو صرف دنیا میں ایک صبح رہے یا ایک شام رہے بس۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کراچی کے اندر بھی کہ ہم نے یہ سہ روزہ کے پروگرامات جو ہے یہ شروع کیے ہیں۔ تو اس کے لیے تمام ساتھی جو ہے کوشش کرے جتنا زیادہ وقت اس میں دے سکے، یہاں آئے، اپنے گھروں کے اندر جا کے بھی قرآن جو ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، قرآن سیکھے، علم حاصل کرے اللہ کی کتاب کا، اور اپنی نگاہیں جو ہے وہ آخرت کے اوپر رکھے، اپنے ساتھ اپنی بیوی، اپنے بچوں کو بھی اللہ کے دین کی تعلیم اور ترغیب دے، تاکہ آپ کے لیے دین پر عمل کرنا اور دین کا کام کرنا وہ آسان ہو جائے۔ اگر آپ کی بیوی ساتھ نہیں ہوگی، آپ کے بچے ساتھ نہیں ہوں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو اس مشکل سے بچنے کے لیے کوشش کرے اپنے گھر کے اندر بھی دینی ماحول پیدا کرے، اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کو دے، اپنے حلقوں کے پروگرامات۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے شاید کہا تھا، پھر یاد دہانی کروں کہ خاص طور پر ناظمین اور جو حلقے کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنے حلقوں کے اندر اس طرح کے پروگرامات بنائیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تعلیم تو ہو قرآن و سنت۔